ویلکم ٹو دوستوں، ڈرامہ سیریل جڑواں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ زارا سرمد کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی دوست کی مدد کرنے آئی ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنے آئی ہے۔ اگر زارا سرمد کو سب سچ بتا دیتی تو شاید وہ زارا کو یہاں سے لے جاتا اور اسے کراچی نہ رکنے دیتا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی سنتا آ رہا تھا کہ زارا کو بابا بہت ہی ظالم تھے اور غصے والا ہے۔ اگر زارا اس کو بتا دیتی کہ وہ اپنے تو وہ اسے وہاں کبھی رکنے نہ دیتا، اس لیے زارا یہ بات چھپا لیتی ہے کہ سارا اس کی بہن ہے۔ سرمد سے زارا کہتی ہے تم تھوڑے دن اور دے دو، میں سارا کے گھر سب ٹھیک کر کے واپس آ جاؤں گی، اور وہ سارا کو کال کر کے کہتی ہے کہ جلدی سے باہر آ جاؤ، تمہارا ویٹ کر رہی ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ سارا جو گھر واپس آ جاتی ہے وہ زارا سے کہتی ہے اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، بابا بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، رکشی کی شادی ہو گئی، اب مجھے تمہاری کوئی اور مدد نہیں چاہیے، تم نے جو کیا بہت ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ زارا اس کی بات سن کر کہتی ہے سارا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زارا کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اینڈ وقت پر ایسا کرے گی۔ وہ سارا کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ اس کی نہیں سنتی، لیکن زارا کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے اسے ڈرانے کا۔ وہ سارا کو کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ تمہاری پھوپھی تمہیں مارنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ سن کر سارا ڈر جاتی ہے، زارا کیا تم سچ بول رہی ہو؟ اتنے میں زارا اس کو کہتی ہے تم باہر آؤ، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، اس پھوپھی کا علاج کیسے کرنا ہے بس کسی کو معلوم نہ ہو۔ دوسری طرف فرحت بیگم رکشی کو گھر کے کارنامے سنا رہی تھی کہ سارا جب بھائی جان کے لیے چائے بنا کر لاتی ہے تو میں نے کہا میرے لیے بھی جاؤ ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، تو بھائی جان کہنے لگے نازی سے بنوا لو۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ نازی کو تو چائے نہیں آتی۔ بھائی صاحب کہنے لگے کہ میری بیٹی ہر چیز کر لیتی ہے، تم اپنی بیٹیوں کو گھرداری سکھاؤ، انہوں نے آگے بھی جانا ہے۔ یہ سن کر رکشی کہتی ہے مجھے اس وقت یہ سب نہیں سننا، اپنے گھر کے مسئلے مجھے نہ بتائیں ابھی، اور میں خود پریشان ہوں کہ منور اب تک گھر نہیں آیا۔ اور دوسری طرف جب فرحت بیگم سارا کو جاتے دیکھتی ہے تو اسے پکڑ کر کہتی ہے کہاں جا رہی ہو، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سارا کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر فرحت کو اور شے مل جاتی ہے۔ وہ سارا کو کہتی ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی اور بھائی جان کی جائیداد میرے بچوں کے نام ہی ہوگی۔ یہ سن کر سارا کو زارا کی بات یاد آتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہی تھی کہ میری پھوپھی مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ وہ فرحت سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، تمہارا باپ تھوڑا بدل کیا گیا، تم تو ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچنے لگی۔ فرحت بہت ہی غصے سے بولتی ہے چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد زارا اور سارا کی ادلی بدلی ہو جاتی ہے۔ سارا سرمد کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے حیدرآباد، اور زارا کی جگہ اپنے گھر آ جاتی ہے، اور ایک بار پھر فرحت بیگم سارا کو آتے دیکھ کر اس کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے تم گئی نہیں یہاں سے۔ اب سارا کی جگہ زارا ہوتی ہے جس کی آنکھوں میں اپنی پھوپھی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور وہ اس کا ہاتھ مروڑ کر کہتی ہے کیا ہو گیا پھوپھو، میں اپنے گھر سے کیوں جاؤں؟ کا یہ انداز دیکھ کر فرحت حیران رہ جاتی ہے، وہ سوچنے لگتی ہے اسے ایک ہی پل میں کیا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھا اور اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہے۔ یہ سب آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کر دیں۔